نواز شریف نے بڑا اپریشیٹ کیا اپنے بھائی کو کہ ان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے باہر نکلا ہے. ویسے دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے تو پروگرامز میں جاتے بھی ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں, بلکہ میٹنگز بھی کچھ چیئر کی ہیں جس میں بیوروکریسی کے ساتھ ان کی ابتدائی میٹنگز تھیں. آپ نے خبر دی تھی کہ یہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں, لیکن بہت اچھی بات ہے کہ نواز شریف نے لوگوں سے رابطے شروع کیے ہیں اور اس سے مجھے خیال میں پارٹی پہ بھی مثبت اثر پڑے گا. نواز شریف صاحب فگر غلط وہ والے بتا رہے ہیں جو فیوچر میں ہونے والی مہنگائی ہے. انہوں نے کہا فیوچر میں مہنگائی جو ہے نا وہ آہستہ ہو گئی ہے اب, مہنگائی کی شرح, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس وقت کتنے ہیں لوگوں کے. تو حالات اس وقت لوگوں کے خراب ہے, کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اچھی خبریں آئیں گی, آپ تھوڑا سا انتظار کریں. یاد ہے آپ کو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں 3 مہینے صبر کر لیں, سال صبر کر لیں, بس انشاءاللہ اچھے آئیں گے. پاکستان لوگ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہاں پہ کرائسس ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی, انٹرسٹ ریٹ کم ہوا, اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی, انویسٹرز کا کانفیڈنس بہتر. دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے کہ جہاں پر پانی زیر زمین پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں, اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ڈیمز ہیں ان میں بھی واٹر کا لیول ریسیڈ کر رہا ہے. عمران خان سے میری ملاقات ہوئی, عمران خان نے صلح کرا دی ہے اور یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا. چلیں جی آپ بھی چھوڑیں. ناظرین السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے ساتھ حاضر ہیں. بہت سے اہم موضوعات ہیں, پہلے پازیٹیو خبریں, پھر اس کے بعد نیگیٹو خبریں. یہ آج کے وی ٹاک کی ترتیب ہے. پازیٹیو خبر یہ ہے, نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کی بڑی تعریف کی ہے اور مریم نواز شریف کی بہت تعریف کی. شہباز شریف صاحب نے اکانومی کی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے مہنگائی بہت کم ہو رہی ہے. مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف والے تو آپس میں تھپڑو تھپڑی ہو رہے ہیں, تو انہوں نے تماشا لگا رکھا. یہ ہو گئی ایک طرح کی خبریں. اب بری خبریں یہ ہیں کہ قحط کا سماں ہے, بارش نہیں ہو رہی اور یہ تکلیف دہ خبر ہے. لیکن محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش کے 3 سپیل آنے والے ہیں. کس کس ڈیٹ کو آئیں گے, کس کس علاقے میں آئیں گے, اس پر ہم آپ کو بات کریں گے. لیکن بارش تیز ہوگی, بہت تیز ہوگی, جو محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں, اس سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. سندھ بلوچستان میں کیا پوزیشن ہوگی اس کے بارے میں بتائیں گے. اور فیصل چودھری نے کہا فواد چودھری کو, جیسے ادھر میاں صاحب اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا, ادھر ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کرا دیا تم نے, کوئی ٹھیک کام نہیں کیا اور ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. تو یہ بھائیوں کے درمیان چپکلش ہو گئی ہے یا یہ محبت کا رشتہ ہے؟ دونوں پارٹیوں کے بھائی مختلف ہیں. تو وسیم بھائی, تو آپ بتائیں کہ میرا مثبت خبروں سے سٹارٹ کریں. مثبت خبروں سے سٹارٹ کریں. پہلے نواز شریف صاحب نے نواز شریف نے بڑا اپریشیٹ کیا اپنے بھائی کو کہ ان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے باہر نکلا ہے. ویسے دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے تو پروگرامز میں جاتے بھی ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں, بلکہ میٹنگز بھی کچھ چیئر کی ہیں جس میں بیوروکریسی کے ساتھ ان کی ابتدائی میٹنگز تھیں, اور وزٹس بھی کچھ کی ہیں. مگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ابھی پچھلے دنوں ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کی, ترکی کے صدر آئے ہوئے تھے, تو نواز شریف صاحب غائب تھے. اب شاید انہوں نے ہماری خبر بھی دیکھ لی ہے, تو اب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں, اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا باقاعدہ کہ شہباز شریف کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے باہر نکلے ہیں. تو گویا آشیرواد, کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے آشیرواد ضرور حاصل ہے, ورنہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے. ظاہر ہے نواز شریف نے نامینیٹ بھی کیا, نواز شریف نے ان کی حمایت بھی کی, وہ سارا کیا, لیکن وہ کھل کے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ اب ان کو شاید اچھا بھی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جب بھی شہباز شریف کا ذکر ہوتا ہے, نواز شریف جو ہے نا ساتھ ساتھ مریم نواز کا ذکر کرتے ہیں اور تفصیل سے ذکر کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, پرسیپشن بدل گئی ہے, دوسرے لوگوں کے صوبے, ان کے دوسرے صوبوں کے لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا ڈیلیور کیا, میں بڑا خوش ہوں. تو یہ بنیادی طور پر وہ کہیں درمیان میں ہی کھڑے ہوئے ہیں, دونوں قوتوں کے درمیان, شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان. لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے نواز شریف سے, اور پنجاب کے کچھ علاقوں کے ممبران سے انہوں نے ملاقاتیں شروع کی ہیں. آپ نے خبر دی تھی کہ یہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں, لیکن بہت اچھی بات ہے کہ نواز شریف نے لوگوں سے رابطے شروع کیے ہیں اور اس سے مجھے خیال میں پارٹی پہ بھی مثبت اثر پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے مہنگائی کی تو کم ہو رہی ہے, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. اس پہ عمر ایوب نے کہا کہ میرے ساتھ چلے نا ذرا مارکیٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں.
شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوگی ہے، مہنگائی میں اضافے کی شرح کم ہوئی ہے. عمر ایوب اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں چینی دیکھیں 165 روپے کلو ہو گئی ہے. دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب فگر غلط وہ والے بتا رہے ہیں جو فیوچر میں ہونے والی مہنگائی ہے. انہوں نے کہا فیوچر میں مہنگائی جو ہے نا وہ آہستہ ہو گئی ہے اب مہنگائی کی شرح. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس وقت کتنے ہیں لوگوں کے، تو حالات اس وقت لوگوں کے خراب ہے. کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں انڈے کم ریٹ پہ دستیاب ہیں، مرغی ہے، کچھ چیزیں اور کم ہوئی ہیں، لیکن چینی اور گھی کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. تو بیسیکلی مارکیٹ میں تو پھر یہی سچویشن ہے نا. اور لوگ تو سب جان رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ یہ حکومت مہنگائی کو بالکل ختم کرے. لیکن ایک جو مستقبل کے لیے امید افزا بات ہے وہ شہباز شریف صاحب سے آج وہ ملاقات بھی کریں. عالمی بینک کا وفد مل رہا ہے. پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والے 10 سالوں میں وہ کریں گے مختلف طریقوں سے. تو یہ وہ لانگ ٹرم میں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اچھی خبریں آئیں گی، آپ تھوڑا سا انتظار کریں. یاد ہے آپ کو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں 3 مہینے صبر کر لیں، سال صبر کر لیں، بس انشاءاللہ اچھے آئیں گے. تو شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن شہباز شریف حکومت کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی ہیں معیشت کی سطح پر جس سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. پاکستان لوگ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہاں پہ کرائسس ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا. ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی، انویسٹرز کا کانفیڈنس بہتر ہوا ہے. یہ اچھی باتیں ہیں. اور یہ جو ورلڈ بینک کا وفد آ رہا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اگلے 10 سال میں اگر 40 ارب روپے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں اکانومی جو ہے نا وہ ظاہر ہے اکانومی 10-15 سال میں ٹھیک ہوتی ہے. 1 سال کے اندر جو کچھ اچیو ہو سکتا تھا وہ کر کے دکھایا اور اس کا سہرا شہباز شریف کی حکومت کو جاتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا بارش کے سلسلے پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارا صاحب ڈراؤٹ کی جو مسئلہ ہے وہ سیریس ایک مسئلہ ہے. پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے کہ جہاں پر پانی زیر زمین پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ڈیمز ہیں ان میں بھی واٹر کا لیول ریسیڈ کر رہا ہے. اور ہر جگہ یہ پریشانی اور تشویش پائی جاتی ہے. میں جس علاقے سے ہوں مری سے ہوں وہاں لوگ کہتے ہیں یار کہ پانی ہمارا کم ہو رہا ہے. بورنگ پہلے جو 150 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا، 50-100 پہ بھی آ جاتا تھا، اب وہ 250-400 پہ بھی نہیں آ رہا. بیسیکلی ذخائر تو ایک جتنے ہی ہے نا. اگر پاکستان میں جو پانی کے ذخائر ہیں وہ ریپلیس نہیں ہوتے بارشوں سے، کسی اور ذریعے سے زیر زمین پانی کے ذخائر، تو پانی ختم ہو جائے گا. پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں ہے. ٹینکر سے آپ جو کراچی میں ہمارے شہری ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹینکرز بھروانا اور اس میں کتنی ایک مافیا پورا مافیا، کتنی اکنامک کاسٹ ہے اس کی اور کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے. اسی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں اور بارشوں کے حوالے سے دعا گو بھی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی مدد آئے، کیونکہ سردیاں اتنی اچھی ہوئی نہیں ہیں، برف باری نہیں ہوئی پہاڑی علاقوں میں. تو اس کی وجہ سے پانی کے ذخائر کا مسئلہ ہے. بارشوں کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ہے. اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیے فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. محکمہ موسمیات کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں موسم وہی تھوڑا سا ان کا ٹائم آگے ہو گیا. یعنی جو بارشیں پہلے ہونی تھیں وہ بارشیں لیٹ ہو رہی ہیں، لیکن ہماری فصلیں اور کسان اس حوالے سے بوائی نہیں کر رہا. یہ بڑی ڈفرینٹ سچویشن ہو گئی ہے. اب جو محکمہ موسمیات نے کہا کہ 19 تاریخ سے لے کے 2 مارچ تک 3 بارشوں کے سپیل آئیں گے اور وہ بالائی علاقوں میں اور پوٹھوار کے ریجن میں آئیں گے. پہلا سپیل 19 سے 21 تاریخ ہوگا، تیز بارش ہوگی. اچھا یہ سندھ اور بلوچستان بدقسمتی سے وہاں پر ان بارشوں کا بہت زیادہ اثر نہیں ہو رہا. دوسرا سپیل جو ہے وہ 23 سے 26 تاریخ تک آئے گا. یعنی یہ 10-12 دن بڑے جو ہے نا بارشوں والے گزریں گے. پھر اس کے بعد 2 مارچ کو ایک تیسرا سپیل آئے گا. یہ ایک لحاظ سے خوش آئند بات ہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا جب اچانک اس طرح بہت عرصے کے بعد بارشیں ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت تیز ہوتی ہیں. اس سے بعض اوقات جو فصل بچی ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، سیلاب کا خدشہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا حل جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے. ہم ڈیمز کے نام پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے. ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے اگلے کچھ عرصے میں یہاں پینے کو پانی نہیں ہوگا. تو یہ بہت سنجیدہ بات ہے. اس پہ بات ہم نے کر لی ہے. ساتھ تھوڑی سی بات میں چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری اور فیصل چودھری کے حوالے سے کریں. دیکھیں جی، دونوں بھائی جو ہے بڑے ایک دوسرے کے قریب ہیں. اور جب مشکل وقت تھا، جب فواد چودھری قید تھے تب یہ فیصل چودھری آتے تھے. فیصل چودھری وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب. تو جو پچھلے دنوں لڑائی ہوئی، فواد چودھری صاحب کی لڑائیوں کی ایک تاریخ ہے
جنگ پلاسی لڑی گئی ہے 2-3 دفعہ. اسی طرح ان کی بھی ہے کہ انہوں نے پہلے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا, پھر اس کے بعد سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا. پتہ نہیں کس بنیاد پہ انتخاب کرتے ہیں کہ کس کو تھپڑ مارنا ہے. پھر اب شعیب شاہین کو تھپڑ مارا. تو اس کے بعد سے اب وہ پارٹی پہ تنقید ہو رہی تھی, پارٹی کی جانب سے تنقید شروع ہو گئی. پی ٹی آئی کے آفیشیل سے آیا باقاعدہ کہ جی ہمیں تشویش ہے اور فواد چودھری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی شعیب شاہین کے ساتھ پارٹی کھڑی ہو گئی. حالانکہ عمران خان سے تو فواد چودھری بھی مل کے آ رہے تھے. اب وہ ان کے بھائی ہیں, میرا خیال ہے پارٹی کا پریشر ہے کیونکہ وہ وکیل بھی عمران خان کے, تو پارٹی کے پریشر پہ اپنے بھائی کے خلاف ان کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہ جی ان کو ایسی لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ مارا, وہ نیچے گر گئے, چوٹ زیادہ بھی لگ سکتی تھی لیکن لگی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد فواد چودھری صاحب کی ایک ویڈیو آ گئی. انہوں نے کہا عمران خان سے میری ملاقات ہوئی, عمران خان نے صلح کرا دی ہے اور یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا, چلیں جی آپ بھی چھوڑیں. فواد چودھری صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے فواد چودھری صاحب پارٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں, پارٹی میں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. معافیا مانگنے والوں کو انہوں نے کہا تھا ہم قبول نہیں کریں گے. فواد چودھری ہر وہ حرکت کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کو پسند آتی ہے. فواد چودھری ابھی پچھلے دنوں جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے وہ زبان ایسی ہے جو عمران خان کو پسند آتی ہے. یہ جو مار کٹائی تھپڑ وغیرہ یہ بھی عمران خان کو پسند آتا ہے. اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کے مزید قریب ہوں. اور یو نیور نو اگلے مرحلے میں پھر کیا کریں گے وہ. اگلے مرحلے میں دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, جو سارا وقت لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, الٹیمیٹلی گالی انہیں پڑتی ہے. جو سارا وقت لوگوں کو تھپڑ مارتے رہتے ہیں کسی دن ان کی پٹائی بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اف یو لیو بائی اے گن یو ول ڈائی بائی اے گن. ہاں تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. تو فی الحال اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.